اور ان نیک لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں ایک حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور وہ شخص کے جو بے نصیب ہے، محروم ہے، اس کے لیے۔ یعنی انہوں نے اپنے مال میں ایک حق رکھا ہے، اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے اپنے مال میں ایک حق رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ سائل اور محروم۔ سائل وہ ہوتا ہے جو آ کر مانگ لے تو یہ اسے بھی دیتے ہیں، اور محروم وہ ہوتا ہے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہے جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، غریبوں کے پاس نہیں ہے۔ جیسا کھانا پینا آپ کا ہے ایسا ان کا نہیں ہے، جیسا اٹھنا سونا آپ کا ہے ایسا اٹھنا اور سونا ان کا نہیں ہے، جیسا پہننا اوڑھنا آپ کا ہے ایسا پہننا اوڑھنا ان کا نہیں، محروم ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال میں دو طرح کے حق رکھیں۔ ایک تو صدقات واجبہ، وہ تو ہے ہی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقات میں بھی دو طرح کی تقسیم رکھیں۔ ایک وہ جو کسی نے آ کر سوال کیا اور اس کو عطا کر دیا، آپ اپنی دکان پہ ہیں، اپنے آفس میں ہیں، کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے اس کو دے دیا، یہ تو سائل ہوا۔ ایک وہ ہے کہ جو مانگتا نہیں ہے لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ نعمتوں سے محروم ہے، اس کو حاجت ہے، یہ سفید پوش ہے، اس کو ضرورت ہے، تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دی، ایک آدھ بار نہیں بلکہ اپنے مال میں اس کا حق سمجھو۔ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق، ان کے مال میں ایک حق ہے، جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کن کے لیے کہ ہمارے بچوں کا حق ہے ہمارے مال میں، ہمارے گھر والوں کا حق ہے ہمارے مال میں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے والدین کا حق ہے ہمارے مال میں، اسی طریقے سے سائلین کا بھی حق ہے ہمارے مال میں، اور محرومین کا بھی حق ہے ہمارے مال میں، ان کا حق ہے، جب جس کا حق ہے تو اس تک پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ اپنے مال میں ان کا حق سمجھتے ہیں۔ تو اپنی انکم کا، اپنی سیل کا کچھ 1%، 2%، 3%، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنا آپ سوچ لیں گے میری آمدنی اتنی ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، میری آمدنی کا 5% یا 3% یا 2% جو بھی رکھے، یہ ایک معلوم حق ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور جو بھی مانگنے کے لیے آئے یا مانگنے کے لیے نہ بھی آئے یہ میں اس تک پہنچا دوں کہ یہ اس کا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ورثے میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے آپ میں بھی نشانی ہے۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں سوچتا نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے کہ تم یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارا رزق تم پر اتارے گا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اسی زبان میں ہے جو زبان تم بولتے ہو، یعنی اہل عرب کی زبان میں ہے، قریش کے لہجے میں یہ نازل ہوا ہے۔